السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا اردو ٹیچر اقبال احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بچے اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ اس وبا کے چلتے اپنی صفائی کا، سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے، اور آپ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہوں گے۔ بچوں، آج آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ دیکھیے، ہماری جو اسکول کمیٹی ہے، انتظامیہ کمیٹی، اسکول انتظامیہ کمیٹی، وہ ہمارے لیے ابھی تک جو ہے محنت کر رہی ہے ہمارے ساتھ میں، تو ہمیں بھی جو ہے آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے جب اسکول انتظامیہ کمیٹی اتنا کر رہی ہے تو ہمیں بھی جو ہے آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھا کر جو ہے اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے جو ہے اس سے پہلے ہماری کتاب کے 4 سبق پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آئینہ ادب ہماری کتاب کا بک کا نام ہے، اور اس کے ہم نے 4 سبق پڑھ لیے تھے۔ آخری سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا بجوکا، ٹھیک ہے، جو کہ سریندر پرکاش نے لکھا ہے۔ بجوکا کے بارے میں نے آپ کو اچھی طرح بتا دیا تھا کیا تھا بجوکا۔ آج ہم خط میادات کا سیاح کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ مرزا غالب نے لکھا ہے۔ دھیان رکھیے گا بچوں، جہاں خط کا نام آ جائے وہاں مرزا غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ خطوط نگار کی بات کریں، مرزا غالب، دھیان رکھیے گا، سب سے پہلے خطوط نگار، ٹھیک ہے۔ اور مرزا غالب خط بنا میادات کو پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے مرزا غالب کے بارے میں جانتے ہیں، تو مرزا غالب کی سوانحیات ہم جو ہے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، مرزا اسد اللہ خان نام، دیکھیے ان کا جو اصلی نام تھا، جو پورا نام تھا، جو ان کا نام مرزا اسد اللہ خان تھا۔ دھیان رکھیے گا، مرزا غالب کا پورا نام پوچھ لیا جائے تو مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے۔ اسد اور غالب تخلص تھے ان کے۔ اسد تو تخلص پتہ ہے پہلے تھا، غالب بعد میں آیا۔ کیوں؟ اسد پہلے تھا کیونکہ یہ شاعری نہیں کرتے تھے، جب یہ شاعری کے میدان میں آئے تو ان کا تخلص غالب ہو گیا، یہ دھیان رکھیے گا۔ اور مرزا نوشہ جو ہے ان کا لقب تھا، اور نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ خطاب تھا، اور جو ہے ان کے خطاب تھے یہ الگ الگ، ٹھیک ہے۔ غالب کی ولادت، اب غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ غالب کا ولادت 8 رجب 1212 ہجری مطابق 27 دسمبر سن 1797 میں، یعنی 1797 عیسوی کو بمقام آگرہ میں ہوئی تھی، دھیان رکھیے گا۔ بہت سارے بچے جو ہے دہلی کر آتے ہیں، دہلی میں انتقال ہوا تھا، پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں۔ غالب کا سلسلہ نسب ترکمانوں سے ملتا ہے، اس خاندان کے لوگ سلجوقی ترک کہلاتے ہیں۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا، غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بیگ، اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا، دھیان رکھیے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ سے پوچھی جاتی ہے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، غالب کے والد کے انتقال کے بعد ان کی تعلیم، تربیت اور پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا کا نام کیا تھا؟ دھیان رکھیں، ان کے چچا نے سنبھالی تھی، نصر اللہ بیگ نے، ٹھیک ہے۔ چند سالوں بعد غالب کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، لہٰذا غالب باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ یہ بات مشہور ہے کہ غالب نے ایک نو مسلم پارسی عبدالصمد سے فارسی پڑھی تھی، جبکہ ابتدائی تعلیم مولوی محمد معظم سے حاصل کی تھی۔ غالب کو چچا کی جاگیر کے معاوضے میں 700 روپے سالانہ پینشن ملنے لگی۔ اب جو ہے غالب کو جو ہے ان کے چچا کی جاگیر کے معاوضے میں ان کو 700 روپے جو ہے پینشن ملنے لگی، ٹھیک ہے۔ غالب آگرہ کو خیر آباد کر کے، یعنی غالب آگرہ کو خیر آباد کرنے کا مطلب چھوڑ کر دہلی چلے آئے۔ کہاں چلے گئے؟ آگرہ سے دہلی۔ دہلی میں ان کی شادی مرزا الہی بخش خاں معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم سے، تو دھیان رکھیے گا، غالب کی بیوی کا نام، اہلیہ کا نام کیا تھا؟ امراؤ بیگم، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن ایسے بنتے ہیں۔ غالب اب مستقل، یعنی لگاتار مستقل طور پر دہلی کے ہو رہے، یعنی دہلی میں ہی رہے۔ بہادر ظفر سے قربت ہو جانے کے بعد، یعنی قریب ہو جانے کے سبب انہیں 50 روپے ماہانہ، یعنی 50 روپے منتھلی، ٹھیک ہے، 50 روپے مہینہ پینشن ملنے لگی۔ غالب سیاحت پسند طبیعت کے مالک تھے،
یعنی اچھے انسان تھے دل کے، اس لیے انہوں نے کلکتہ، لکھنؤ اور رامپور وغیرہ مقامات کا سفر کیا، ٹھیک ہے۔ آخری عمر میں غالب سخت بیمار رہنے لگے۔ اب جو آخری جو ان کی جو ہے عمر تھی، یہ آخری عمر میں جو ہے بہت زیادہ بیمار ہونے لگے، سخت بیمار، اور دن بدن ان کی صحت گرتی گئی۔ آخرکار 15 فروری سن 1869 کو دہلی میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اب دیکھیے دھیان رکھیے گا بیٹا، 15 فروری 1800 یعنی 1869 کو جو ہے ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور 27 دسمبر 1797 کو یہ آگرہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ انتقال کہاں ہو رہا ہے؟ دہلی میں۔ پیدائش کہاں ہوئی؟ آگرہ میں۔ تو یہ چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے، پیدائش کب ہوئی؟ 27 دسمبر۔ انتقال کب ہوا؟ انتقال ہوا 15 فروری اور 1869 کو، یعنی 1869 کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آپ کو درگاہ نظام الدین اولیاء کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ اب نظام الدین اولیاء کی درگاہ کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے دہلی میں، تو دہلی میں انتقال ہوا، تو دہلی میں کہاں پر دفن ہوئے؟ یہ نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے اس کے پاس میں دفن ہوئے ہیں۔ غالب کو یوں تو اوائل عمری سے، یعنی شروع سے اوائل عمری سے ہی علم و ادب میں دلچسپی تھی، لیکن مولانا فضل حق خیرآبادی سے ملاقات ہونے کے بعد ان کے مزاج میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ان سے غالب کی شاعری کو پر لگ گئے، یعنی جو ان کو شہرت مقبولیت حاصل ہوئی۔ غالب نے فارسی اور اردو میں جو مقام یادگار چھوڑا ہے، اس کی بنیاد پر ان کا شمار عالمی ادب کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شعری تصانیف، اب ان کی جو کتابیں کے نام ہے دیکھیے، دیوان غالب، کلیات نظم فارسی، مثنوی، شان نبوت و ولادت اور چراغ دل وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تمام کتابیں غالب کی تھیں۔ چونکہ غالب نابغہ روزگار شخصیت کے مالک تھے، تاہم انہوں نے نظم کے ساتھ نظم و نثر کو بھی اپنا ذریعہ اظہار بنایا، یعنی جو نظم کے ساتھ ساتھ انہوں نے نثر کو بھی اپنا جو ہے نثر میں بھی اپنا جو ہے ظہور دکھایا۔ ان کی نثر کا یہ سرمایہ خطوط، دیکھیے خطوط سب سے پہلے آیا، خطوط نگار کہا جاتا ہے، عقاریز، دیباچوں اور رسالوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ بحیثیت نثر نگار خطوط نویسی کے حوالے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب جو خطوط لکھا گیا ہے وہ نثر میں لکھا گیا ہے، دھیان رکھیے گا۔ غالب نے 1848 کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیا۔ بہت اچھا سوال ہے، کب شروعات کی خطوط کی؟ تو 1848 میں، ٹھیک ہے، خط لکھنا شروع کیا۔ خطوط نویسی کا سلسلہ ان کے انتقال تک جاری رہا، اور جب تک ان کا انتقال ہوا جب تک جاری رہا۔ اردو سے قبل غالب فارسی میں خط و کتابت کرتے تھے، فارسی زبان میں کرتے تھے، دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 20-21 برس تک اپنے دوستوں، عزیزوں، شاگردوں، محسنوں اور بزرگوں کو جو خطوط اردو میں لکھے تھے وہ نثر کا عظیم سرمایہ ہے۔ ان کے خطوط کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ دیکھیے دھیان رکھیے گا، ان کے خطوط کے مجموعے پوچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اردو معلیٰ، عود ہندی اور خطوط غالب، یہ 3 مجموعے تھے، ادبی حلقوں میں حسن قبول حاصل کر چکے ہیں۔ غالب کے خطوط اس عہدے کی سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور تاریخی حالات کے آئینہ دار ہیں۔ یہ خطوط غالب کے دل و دماغ اور خیالات کے رجحانات کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے زبان و بیان کا حسین و دلکش مرقع کہا جا سکتا ہے۔ غالب کی شوقی شرافت، جدید و ندرت، نکتہ سنجی، منظر نگاری، بزلہ سخی رجنی اور بے تکلفی کی جھلک ان خطوط میں صاف طور پر نظر آتی ہے۔ ان خطوط میں غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ غالب نے مراسلے کو کیا بنا دیا؟ مکالمہ بنا دیا، یعنی بات چیت۔ نصاب میں غالب کے 2 خطوط شامل کیے گئے ہیں۔ اب آپ کی کتاب کے اندر 2 خطوط شامل کیے گئے ہیں، آپ کی کتاب میں 2 خطوط غالب کے جو ہے شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا خط میاں داد کا سیاح کے نام لکھا گیا ہے۔ اس خط میں غالب نے اپنی ضعیفی اور خرابی صحت کا ذکر کرتے ہوئے اشعار کی اصطلاح سے معذرت چاہی ہے، یعنی جو ہے غالب نے اس خط میاں داد کا سیاح کے اندر اپنی ضعیفی یعنی بڑھاپے کا اور خراب صحت کا ذکر کیا ہے۔
گرمی کے سخت موسم اور ایک مصور کی لاپرواہی کا شکوہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں اپنے عزیز شاگرد منشی ہرگوپال تفتہ کا ذکر مشفقانہ انداز میں کیا ہے۔ دوسرا خط چودھری عبدالغفور سرور کے نام لکھا ہے۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے، دھیان رکھیے گا، سوال پوچھا جا سکتا ہے غالب نے پہلا خط کس کے نام لکھا تھا اور دوسرا خط کس کے نام لکھا تھا؟ تو دیکھیے پہلا خط ہم نے دیکھا بھی، پہلا خط جو ہے اوپر دیکھیے خط میادات کا سیاح کے نام لکھا تھا، اور دوسرا خط جو انہوں نے لکھا چودھری عبدالغفور سرور کے نام لکھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، جس میں غالب نے یہ ظاہر کیا ہے کہ خط کا سرمایہ دیکھ کر انہیں فرحت و خوشی ملی ہے، اور یہ افسوس بھی کیا کہ وہ کمزوری کے سبب خط لکھنے سے معذور ہو گئے ہیں، یعنی جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، معذور ہو گئے ہیں۔ سرور کے چچا مولوی سید برکات حسین کا ذکر بھی خط میں آیا ہے۔ یہ دونوں خطوط مرزا غالب نے اپنے انداز خاص میں تحریر کیے ہیں، جن کا ایک لفظ انکساری، خلوص اور محبت کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دونوں خطوط محض رسمی نہ ہو کر اپنے محسنوں اور کرم فرماؤں کو حال دل سنانے کا ذریعہ معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوانح حیات تھی، آپ دھیان سے اس کو پڑھیے گا، تب آپ جو ہے بک سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں کوشچن آپ بنائیے گا، ٹھیک ہے، جتنے کوشچن آپ بنا سکتے ہیں اتنے بنائیے گا، کون سے کوشچن بن سکتے ہیں جو میں نے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہم جو ہے اب سبق کو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، خط بنام میادات کا سیاح، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔